اور یہی پانی ہمیں مبینہ زیر زمین راستوں اور خفیہ دنیا کے سوال تک لے جاتا ہے۔ آج داوڑ کی خفیہ راستوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ مقامی روایات اور قدیمی برطانوی دور کے بیانات میں قلعے کے نیچے 3 منزلہ زیر زمین ساخت، تاریخ، قید خانوں اور خفیہ سرنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان زیر زمین حصوں میں ایک ایسا پانسی گھاٹ اور تاریخ قید خانہ بھی تھا جہاں نوبین اپنی سیاسی مخالفین اور مجرموں کو محبوس رکھتے تھے، جن کی چیخیں باہر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بعض افراد کا دعویٰ رہا ہے کہ ماضی میں لوگ قلعے کے ان کے نچلے حصے تک سیڑھیوں کے ذریعے جاتے تھے، جبکہ بعض روایات میں اس قلعے کے دیگر چولستانی قلعوں سے زیر زمین روابطوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ان تمام راستوں کا مکمل نقشہ یا ان کی اتنی طویل سخت مستند آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ تاریخ اور داستان میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر مشہور روایات کی حقیقت قرار دیں تو داوڑ کا قصہ شاید اور بھی سنسنی خیز بن جائے گا، لیکن تاریخ کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ثبوت موجود ہو وہاں ہم اعتماد سے بات کریں، اور جہاں صرف روایات ہو وہاں اسے روایات ہی کہیں۔ داوڑ کے زیر زمین راستوں کے معاملے میں یہی احتیاط ضروری ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ قلعے کے زیر زمین حصوں اور راستوں سے متعلق روایات اور عینی بیانات موجود ہیں، مگر ہر مشہور سرنگ کے بارے میں تاریخ تصدیق دستیاب نہیں۔ لیکن سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، اگر واقعی زیر زمین راستے موجود تھے تو ان کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب ہمیں اس زمانے کی قلعہ بندی کے اصولوں میں مل سکتا ہے۔ دنیا کی کئی قدیم قطرود وسیع کے قلعوں میں زیر زمین راستے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ بعض راستے پانی تک پہنچنے کے لیے بنائے جاتے تھے، بعض فوجی نقل و حرکت کے لیے، بعض ہنگامی حالات میں قلعے سے باہر نکلنے کے لیے، اور بعض ذخیرہ کرنے یا حفاظتی مقاصد کے لیے۔ چولستان جیسے صحرا میں اگر کوئی زیر زمین راستہ پانی، خوراک یا کسی محفوظ مقام سے جڑا ہوا ہو تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ تصور کیجئے کہ قلعے پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، باہر ریت کے طوفان چل رہے ہیں، قلعے کے دروازے بند ہیں، برجوں پر محافظ موجود ہو اور دشمن کئی سمتوں سے فصیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسی صورت میں قلعے کے اندر موجود حکمران، اہم افراد یا فوج کے لیے ایک متبادل راستہ انتہائی قیمتی ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی محفوظ راستہ قلعے سے باہر نکلتا ہو تو وہ محاصرہ کے دوران زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر یہ صرف ایک ممکنہ فوجی متعلقہ ہے۔ داوڑ کے کسی محسوس خفیہ راستے کے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے الگ آثار قدیمہ کے شواہد درکار ہوں گے۔ داوڑ کی پراثریت صرف زیر زمین راستوں کی وجہ سے نہیں، خود اس کی تعمیر میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 40 برج بلند ایک ایسی ہموار زمین پر کھڑے ہیں جہاں کئی میل تک کوئی بڑی قدرتی رکاوٹ نہیں۔ دشمن اگر دور سے آتا تو قلعے کے محافظوں کو اسے دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ برجوں کی ترتیب اور بلند فصیلی دفاعی طاقت ایک واضح اظہار تفصیل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلعہ ایک علامت بھی بنتا۔ جو شخص صحرا میں دور سے ان کے بلند برجوں کو دیکھتا، اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک ایسے مقام کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں پانی، حفاظت اور اقتدار موجود ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ داوڑ کو سمجھنے کے لیے صرف قلعے کی دیواریں دیکھنا کافی نہیں، ہمیں پورے چولستان کو دیکھنا ہوگا۔ صحرا میں ایک قلعہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد پانی کے مقامات، راستے، چھوٹی بستیاں، دوسرے قلعے اور قافلوں کے پڑاؤ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یونیسکو نے چولستان کی قلعوں کو ایک وسیع نیٹ ورک کا حصہ قرار دیا ہے جس میں داوڑ کے علاوہ کئی دوسرے قلعے بھی شامل ہیں۔ یہ قلعے ایک ایسی صحرائی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں تجارت، سفر، پانی اور دفاع ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ آج چولستان کے نقشے کو دیکھیں تو شاید یہ تصور کرنا مشکل ہو کہ کبھی یہاں سے بڑے تجارتی قافلے گزرتے ہوں گے، لیکن قدیم دنیا میں صحرا ہمیشہ رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اگر راستہ معلوم ہو، پانی کے مقامات معلوم ہو اور محفوظ پڑاؤ موجود ہو تو صحرا بھی تجارت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اونٹوں کے قافلے لمبے سفر کرتے تھے، قیمتی سامان ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا تھا، اور سفر کرنے والے لوگ ایسے قلعوں اور پانی کے مراکز پر انحصار کرتے تھے۔ داوڑ کی اہمیت اس لیے صرف بہاولپور یا چولستان تک محدود نہیں تھا، یہ اس وسیع خطے کا حصہ تھا جہاں وسط ایشیا، ایران، افغانستان،
ہندوستان اور عرب دنیا کے درمیان مختلف راستے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یونیسکو کے مطابق چولستان کے یہ راستے تجارتی قافلوں کے ساتھ ساتھ زیارتی سفر سے بھی منسلک تھے، یعنی ایک ہی راستہ سامان لے جانے والے تاجروں اور دور دراز علاقوں سے سفر کرنے والے زائرین دونوں ایک کے لیے اہم ہو سکتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک قافلہ کئی دن کے سفر کے بعد داور کے قریب پہنچتا ہے، دور سے قلعے کے برج نظر آتے ہیں، مسافر جانتے ہیں کہ یہاں انہیں پانی مل سکتا ہے، آرام کا موقع مل سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو حفاظت بھی۔ اس منظر میں داور صرف پتھر اور اینٹوں کی عمارت نہیں رہتا، وہ صحرا میں امید کی علامت بن جاتا ہے۔ لیکن طاقت ہمیشہ صرف حفاظت نہیں کرتی، طاقت وسائل کو کنٹرول بھی کرتی ہے، اور چولستان میں سب سے بڑا وسیلہ پانی تھا۔ جس حکمران کے پاس پانی کے اہم مقامات اور ان تک پہنچنے والے راستوں کو کنٹرول ہوتا، اس کے پاس صحرا میں ایک غیر معمولی طاقت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چولستان کے قلعوں کو پانی کے نظام اور تجارتی راستوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یونیسکو کے مطابق ان قلعوں کی موجودگی ایک بنیادی سبب پانی کے ذخائر کی حفاظت اور ان راستوں پر کنٹرول تھا۔ یہی پس منظر داور کے ایک عام قلعے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیتے ہیں۔ اس کی دیواریں صرف دشمن کی تیر اور تلوار روکنے کے لیے نہیں تھی، وہ پانی، تجارت اور اقتدار کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ اور اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس نے داور کو لوگوں کو تخیل میں ایک پراسرار مقام بنا دیا ہے، کیا واقعی قلعے سے دوسرے قلعوں تک زیر زمین سرنگیں جاتی تھی؟ اس بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چولستان کی قلعوں کا پورا نظام ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دفاعی اور تجارتی مراکز کا نظام تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام قلعے زیر زمین سرنگوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ بعض مقامی روایات میں ایسا دعویٰ ضرور ملتا ہے، لیکن اتنی طول سرنگیں صحرا کے نیچے تعمیر کرنا ایک انتہائی بڑا انجینئرنگ منصوبہ ہوتا، جس کو واضح آثار اور دستاویز شواہد درکار ہوتے۔ اس لیے اس دعوے کو ایک مشہور روایت کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہے، نہ قطعی نہ تاریخ حقیقت کے طور پر۔ ممکن ہے کہ کچھ زیر زمین راستے قلعے کے اندر یا اس کے قریبی حصوں میں موجود رہے ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض دفاعی یا انتظامی استعمال کے لیے ہو، ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ان کے راستے بند ہو گئے ہو، ریت اور ملبے کے نیچے دبے گئے ہو، یا ان کی اصل شاخ لوگوں کی یادداشت سے نکل گئے ہو۔ لیکن جب تک باقاعدہ آثار قدیمہ کی تحقیقات کسی راستے کو ثابت نہ کرے، ہمیں ہر دعوے کو حقیقت قرار دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور شاید یہی معلوم پہلی پڑاؤ کی سب سے بڑی کشش ہے۔ اگر ہر راز حل ہو چکا ہو تو شاید یہ قلعہ اتنا پراسرار نہ لگتا۔ اس کی کچھ کہانیاں تاریخ کی صفحات میں ہے، کچھ اینٹوں پر لکھی ہے، کچھ ٹوٹے ہوئے کمروں میں بکھری ہوئی ہے، اور کچھ آج بھی مقامی لوگوں کی زبانی زندہ ہے۔ داور کے اندر کبھی شاہی زندگی بھی موجود تھی، یہ صرف ایک سپاہیوں کی چھاؤنی نہیں تھی۔ بہاولپور کی نوابوں کے دور میں یہ شاہی رہائش اور صحرائی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یونیسکو کے مطابق یہ قلعہ بہاولپور کے نوابوں کا صحرائی مسکن رہا اور اس کا استعمال 20ویں صدی تک جاری رہا۔ قلعے کے بالکل سامنے سنگ مرمر کے ایک خوبصورت جامع مسجد موجود ہے جو سن 1844 میں دلی کی لال قلعے کی موتی مسجد کے طرز پر بنائی گئی تھی، جبکہ اس کے قریب بہاولپور کے نوابوں کا شاہی قبرستان واقع ہے جہاں خاندان کے تمام حکمران مدفون ہیں۔ یعنی ایک ہی مقام پر ہمیں دفاع، شاہی زندگی، مذہبی عمارت اور شاہی تدفین کے آثار ملتے ہیں۔ یہ ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ داور کا تعلق صرف جنگوں سے نہیں تھا بلکہ خاندان اور اقتدار کی تاریخ سے بھی تھا۔ بہاولپور کے آخری حکمران نواب سر صادق خان محمد خان پنجم سن 1904 میں اسی داور قلعے کے شاہی محل میں پیدا ہوئے تھے، اور اس ایک حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت میں یہ قلعہ مقصد قدیم کھنڈر نہیں بلکہ ایک زندہ اور عظیم الشان شاہی مرکز تھا۔ لیکن وقت بدلتا ہے، جن راستوں پر اونٹوں کے قافلے چلتے تھے ان کی اہمیت کم ہونے لگی۔ جدید سیاسی نظام، نئی سڑکیں، جدید موصلیات اور بدلتی ہوئی طاقتوں نے پرانے صحرائی مراکز کی اہمیت کو کم کر دیا۔ وہ قلعے جو کبھی راستوں کی حفاظت کرتے تھے، رفتہ رفتہ تاریخ کے اثار بننے لگے۔ داور بھی اس تبدیلی سے
سے محفوظ نہ رہ سکا۔ آج اس کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم اس بلند فصیلوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں اس کے اندر کبھی موجود زندگی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کبھی یہاں محافظ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، قافلے ہوں گے، شاہی خاندان کے افراد ہوں گے، پانی کے ذخائر ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کی پوری زندگی اس صحرا اور قلعے کی گرد گھومتی ہوں گی۔ اور پھر ایک دن یہ سب ماضی بن گیا، لیکن قلعہ باقی رہ گیا، اس کے برج باقی رہ گئے، اس کی دیواریں باقی رہ گئے، اور ان دیواروں کے ساتھ وہ سوال بھی باقی رہ گیا کہ ان کے اندر اور نیچے آخر کار کیا کچھ چھپا تھا۔ داور کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اصل قدیم ماضی پوری طرح واضح نہیں۔ پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات محدود ہے، جبکہ موجودہ قلعے کی تعمیر اور مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور تبدیلی کی اس کے تہدار تاریخ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داور کو ایک ہی دور کی عمارت سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے موجودہ شکل کے پیچھے صدیوں کی تعمیر، تباہی، مرمت اور اقتدار کی تبدیلیاں چھپی ہوئی ہے۔ سوچئے اگر ایک ہی دیوار مختلف صدیوں میں مختلف حکمرانوں نے دیکھی ہو تو وہ دیوار کتنی کہانیاں اپنے اندر رکھتی ہوں گی۔ ایک حکمران نے اسے تعمیر کیا، دوسرے نے قبضہ کیا، تیسرے نے مرمت کی، کسی نے اس میں رہائش اختیار کی، کسی نے اس فوجی مراکز بنایا، اور کسی نے اسے خزانے اور خاندان کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ ہر دور نے اس قلعے پر اپنی تہ چھوڑ دی، اور شاید زیر زمین رازوں کی کہانی بھی اس تہدار تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی راستہ کسی قدیم تعمیر کا حصہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی راستہ پانی کے انتظام سے متعلق ہو، ممکن ہے کہ کوئی حصہ بعد کے شاہی دور میں بنایا گیا ہو، اور ممکن ہے کہ کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ بڑھتی گئی اور حقیقت سے زیادہ پراسرار بن گئی۔ تاریخ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے، ایک جگہ جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی ہی زیادہ داستانیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بندہ دروازہ لوگوں کے ذہن میں 100 سوال پیدا کرتا ہے۔ ایک اندھیرے سیڑھی ایک پوری سرنگ کی کہانی بن سکتی ہے، ایک زیر زمین کمرہ خزانے کی داستان پیدا کر سکتا ہے، اور ایک پرانا راستہ بادشاہوں کے فرار کی کہانی بن جاتا ہے۔ لیکن داور کی اصل عظمت اس بات کی محتاج نہیں کہ ہم اس کے ہر روز کو افسانہ بنا دیں۔ حقیقت خود کافی حیران کن ہے۔ ایک ایسا قلعہ جو صدیوں سے صحرا کے بیچ کھڑا ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں کبھی دریا بہتا تھا، ایک ایسا خطہ جہاں پانی نے انسان آبادیوں پیدا کیے اور پانی ہی کی کمی نے اسے صحرا بنا دیا، لیکن ایسا مقام جہاں قافلوں کے راستے گزرتے تھے، اور ایک ایسا قلعہ جو اس راستوں کو پانی اور اقتدار کی حفاظت کرتا رہا ہو۔ یہ سب اپنے آپ میں کسی راز سے کم نہیں۔ اگر ہم داور کے بلند فصیل پر کھڑے ہو اور چاروں طرف دیکھیں تو شاید ہمیں صرف ریت نظر آئے، لیکن اس کی ریت کے نیچے تاریخ کی کئی تہ دبن ہے۔ قدیم ہاکڑا کے آثار، قدیم بستیاں، تجارتی راستے، پرانے قلعے، پانی کی ذخائر، اور ان لوگوں کی یادیں جو کبھی اس سرزمین پر آباد تھے۔ یونیسکو نے چولستان کے قلعوں کے اس لیے ایک وسیع ثقافتی منظرنامے کا حصہ قرار دیا ہے، نہ کہ صرف الگ الگ عمارتوں کا مجموعہ۔ داور سے متعلق سب سے بڑا راز شاید کوئی ایک سرنگ نہیں، شاید اصل راز خود یہ سوال ہے کہ اتنے سخت صحرا میں انسان نے اتنی بڑی تہذیب اور تحفظ دنیا کیسے قائم کی؟ آخر کیسے ممکن ہوا کہ جہاں آج پانی کی ایک بوند بھی قیمتی محسوس ہوتی ہے، وہاں صدیوں پہلے قافلے گزرتے تھے؟ کیسے معلوم ہوتا تھا کہ کہاں پانی موجود ہے؟ کیسے ایک قلعے دوسرے قلعے تھے راتوں تک خبر پہنچتی تھی؟ کیسے حکمران اس پورے صحرائی نیٹ ورک کو کنٹرول کرتے تھے؟ اور جب کوئی دشمن آتا تھا تو یہ قلعے ایک دوسرے کے لیے کس طرح دفاعی اہمیت رکھتے تھے؟ ان سوالوں کے جواب صرف داور کی دیواریں نہیں بلکہ پورے چولستان کی جغرافیہ میں چھپی ہے۔ داور کے 40 برج آج بھی خاموش کھڑے ہیں۔ کبھی شاید ان برجوں پر محافظ کھڑے ہو کر آفاق دیکھتے ہوں گے، شاید وہ کسی قافلے کی آمد دیکھتے ہوں گے، شاید کسی خطرے کی خبر دور سے ملتی ہوگی، شاید رات کے وقت یہاں مشالیں روشنی ہوتی تھی، شاید قلعے کے اندر زندگی کی آوازیں گونجتی ہو۔ آج وہی جگہ خاموش ہے، لیکن دیواریں اب بھی اس زمانے میں گواہی دے رہی ہے، اور یہی تاریخ کی سب سے عجیب طاقت ہے۔ انسان چلا جاتا ہے، حکمران چلے جاتے ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہے، راستے بدل جاتے ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض عمارتیں خاموش رہ کر بھی زندہ رہتی ہے۔ داور بھی اسی ایک عمارت ہے۔ اس اندر موجود ہر
پرانی اینٹ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ صحرا ہمیشہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی یہاں پانی تھا، بستیاں تھی، سفر تھا، تجارت تھی اور طاقت کے مراکز تھے۔ پھر ماحول بدلا، راستے بدلے، سلطنت بدلے اور انسانوں کی ترجیحات بدل گئی، لیکن داوڑ اپنی جگہ قائم رہا۔ اس لیے جب آج کوئی شخص قلعے کے سامنے کھڑا ہوتا تو اسے صرف ایک پرانی عمارت نظر نہیں آتی، اسے ایک پوری دنیا کا آخری نشان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو کبھی زندہ تھی، ایک ایسی دنیا جس میں صحرا کے اندر راستے تھے، پانی کے مراکز تھے، قافلے تھے، قلعے تھے اور ان قلعوں کے اندر راز بھی تھے۔ کچھ راز تاریخ نے ہمیں بتا دیے، کچھ راز آثار قدیمہ کی تحقیقات سے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے اور کچھ راز شاید ہمیشہ کے لیے ریت اور اینٹوں کے نیچے دفن رہی۔ تو کیا یہ داوڑ قلعے میں واقعی خفیہ راستے تھے؟ جواب شاید اتنا سادہ نہیں۔ کچھ زیر زمین حصوں اور راستوں کے بارے میں روایت اور عینی بیانات ضرور موجود ہے، لیکن ہر مشہور سرنگ کے وجود اور اس کی مقاصد کو تاریخ طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے داوڑ کے خفیہ راستوں کو ایک دلچسپ تاریخی مغمہ سمجھنا زیادہ درست ہے، نہ کہ ہر انسان داستان کے تا حقیقت قرار دینا۔ لیکن شاید اس مغمہ کی خوبصورتی بھی یہی ہے کیونکہ آج ہم اس داوڑ کے ہر بندے دروازے کھول دے، ہر زیر زمین راستے کو تلاش کرے، ہر کمرے کا راز جان لے اور ہر سوال کا جواب حاصل کر لے تو شاید اس قلعے کی پراسراریت کا ایک حصہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تاریخ کا حسن اور اس میں نہیں ہوتا، کبھی ہمیں سوال کا جواب مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تاریخ کا حسن اس سوال میں ہوتا ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور داوڑ کا وہ سوال شاید یہی ہے، ان بلند دیواروں کے نیچے کیا چھپا ہے؟ ریت کے نیچے کتنی کہانیاں دفن ہے؟ وہ راستے کہاں گئے جن پر کبھی قافلے چلتے تھے؟ وہ پانی کہاں گیا جس سے اس صحرا کو زندگی دی؟ اور وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے اس ویران سرزمین کے بیچ ایک ایسی عظیم عمارت کھڑی کر دی جو آج بھی کئی میل دور سے دکھائی دیتے ہیں؟ شاید چولستان کا سب سے بڑا راز کوئی خزانہ نہیں، شاید کوئی سوچنے کا صندوق نہیں، شاید کوئی بادشاہ کا چھپا ہوا محل نہیں، شاید اصل خزانہ خود تاریخ ہے، وہ تاریخ جو ریت کے ہر ذرے میں بکھری ہوئی ہے، وہ تاریخ جو ہاکڑا کے خوش راستے میں سوئی ہوئی ہے، وہ تاریخ جو چولستان کے خاموش قلعوں میں سانس لے رہی ہو، اور وہ تاریخ جو داوڑ کے بلند فصیلوں سے آج بھی ہمیں دیکھ کر جیسے یہ کہہ رہی ہو، میں نے کئی سلطنتیں آتے جاتے دیکھی، میں نے قافلے گزرتے دیکھے، میں نے جنگیں دیکھی، میں نے بادشاہ دیکھے، میں نے صحرا کو بدلتے دیکھا، لیکن میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک کوئی انسان میرے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا رہے گا کہ میرے اندر کیا چھپا ہے، تب تک داوڑ کا راز زندہ رہے گا۔